کنگڈم ویلی اس وقت آسمان کی اونچائیوں کی طرف اڑ رہی ہے، ہوا کی طرح تیزی سے اڑ رہی ہے اور لاتیں کھینچنے والے ضرور کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آر ڈی اے نے پرچہ دے دیا، ایف آئی آر دے دیا۔ ہم کسی کو بھی جب اوپر جاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم ہمیشہ اس کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، اسے زمین پہ نیچے گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تندی باد مخالف سے تو نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تمہیں اونچا اڑانے کے لیے۔ MZS TV سبسکرائب کریں۔ یہاں آپ کو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی پلاٹ کی تازہ ترین اپڈیٹ اور پراپرٹی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی خبریں ملیں گی۔ کنگڈم ویلی اسلام آباد کے بارے میں اس وقت افواہیں، خدشات اور خبریں مارکیٹ میں موجود ہیں۔ آئیے ہم ان افواہوں کو، خدشات کو اور خبروں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ کنگڈم ویلی اسلام آباد اور راولپنڈی کی مارکیٹ میں آیا اور چھا ہی گیا، اور بعض اوقات وہاں میٹنگ پہ بیٹھ کے اس بات کا احساس ہوتا ہے، آپ کی محبتوں کا احساس ہوتا ہے کہ MZS مارکیٹنگ نیٹ ورک نے کنگڈم ویلی کو ایسا بوم دیا آپ کی محبتوں سے کہ اب کنگڈم ویلی اسلام آباد، راولپنڈی اور اسلام آباد کی نہیں بلکہ پورے پاکستان کی ریئل اسٹیٹ پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ یوں خدشات اور افواہیں، خبریں انہی پروجیکٹس، انہی چیزوں کے بارے میں ہمیشہ مارکیٹ میں آتی ہیں، انہی ہستیوں کے بارے میں آتی ہیں، انہی پروجیکٹس کے بارے میں آتی ہیں جن سے لوگوں کی توقعات وابستہ ہوں۔ آئیے آج تک دیکھتے ہیں کہ غلام حسین شاہد جو کنگڈم ویلی کے CEO ہے اور کنگڈم ویلی کے اونر بھی ہیں، آج انہوں نے مارکیٹ میں کیا کھویا، کیا پایا، لوگ ان کے بارے میں کیا توقعات رکھتے ہیں، کیا ان کے بارے میں افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، کنگڈم ویلی کے بارے میں کیا خدشات اس وقت موجود ہیں۔ اس وقت تک اگر ہم دیکھیں تو کنگڈم ویلی کے بارے میں اس سے پہلے درجنوں افواہیں مارکیٹ میں آ چکی ہیں۔ سب سے پہلی افواہ کنگڈم ویلی اسلام آباد کے بارے میں یہ تھی کہ یہ نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کا پروجیکٹ نہیں ہے۔ جب یہ کھل کے آنا لگا ٹیلی ویژنز، نیشنل ٹیلی ویژنز پہ اس کی کمپین چلنے لگی، اخبارات میں، اور غلام حسین شاہد جو کہ مالک ہیں اس کے، وہ وزیر اعظم عمران خان کے شانہ بشانہ میں مختلف ممالک کے ان کے دورے کرتے ہوئے نظر آئے، تو یہ افواہ اپنا دم توڑ گئی۔ کیونکہ ایک طرف اگر نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کا یہ حصہ نہیں ہے تو غلام حسین شاہد وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے جہاز میں سفر کیوں کرتے ہیں اور کس مقصد کے لیے، اور وہاں جا کے ایگریمنٹس کیسے کرتے ہیں۔ حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ 2000 گھروں کی بنانے کے لیے چائنا کی ایک کمپنی نے نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا اور جس کا سگنیچر غلام حسین شاہد کر رہے تھے۔ یوں اللہ اللہ کر کے افواہوں کا یہاں سے دم ٹوٹا، زور ٹوٹا کہ یہ نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کا اس کے پاس NOC نہیں ہے۔ نیکسٹ آ گیا کہ نیکسٹ افواہ یہ تھی کہ RDA نے پرچہ دے دیا، FIR دے دیا۔ ایسا ہوا بھی، لیکن RDA اور CPO راولپنڈی نے لیٹر لکھ کے باقاعدہ سے آگاہ کیا تمام لوگوں کو اور کنگڈم ویلی اسلام آباد کو بھی کہ یہ تمام کا تمام غلط فہمی پہ مبنی تھا اور یہ نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کا پروجیکٹ ہے، چورا کے موضع میں واقع ہے، لہٰذا یہ چہان کے حوالے سے جو ڈائریکٹر لینڈ نے FIR کیا تھا اس پہ ہم مطلب اسے واپس لیتے ہیں، ختم کرتے ہیں اور معذرت چاہتے ہیں۔ اس نے دم توڑا تو اگلا ایک افواہ مارکیٹ میں گردش کرنا سٹارٹ ہوگی۔ اگلی افواہ یہ تھی کہ کنگڈم ویلی اسلام آباد 103 کنال پہ محیط NOC والا پروجیکٹ ہے اور اس کو 103 ایکڑ کا کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک ویلا گر نے سب سے پہلے افواہ چھوڑی اور جو پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کی ویب سائٹ پہ اولڈ NOC ہے 103 کنال کا، اور جو اولڈ بکنگ کے حوالے سے ایک لیٹر جاری ہوا تھا، وہ لیٹر کے حوالے سے انہوں نے ایک باقاعدہ مارکیٹ میں افواہ چھوڑی۔ لیکن جب ہم اس افواہ کو تصدیق کرنے گئے تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کی ویب سائٹ پہ اسے 103 ایکڑ ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ اب ہم نے اس کے لیے مزید ہوم ورک کرنا ہوتا ہے تاکہ ہوم ورک کر کے تو ہم دیکھیں کہ کیا یہ درست ہے یا غلط ہے۔ ہوم ورک جب کیا گیا تو ہمیں پتہ چلا گیا کہ الارم سٹی کا پہلا NOC 200 کنال آیا تھا، اس کے بعد انہی دنوں 258 کنال یعنی کہ 258 کنال پر مبنی ایک NOC سلور سٹی کا آیا ہے،
कैपिटल स्मार्ट सिटी का पहला एनओसी 400 कनाल और दूसरा एनओसी 6000 कनाल और तीसरा एनओसी जो है वो 24,000 कनाल का है। इसी तरह ब्लू वर्ल्ड सिटी ने जो एनओसी आरडीए में लेआउट प्लान जमा करवाए थे वो उनकी तो हम बात नहीं कर सकते, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के हवाले से है वहाँ उनका 1500 कनाल तक का एनओसी और उसके बाद का भी एनओसी है। किंगडम वैली इस्लामाबाद M2 चक्री इंटरचेंज पर वाक़ है। किंगडम वैली इस्लामाबाद महल वकूअ के लिहाज से गोल्डन इन्वेस्टमेंट है। प्लॉट बुक करने के लिए अभी हमें टेलीफोन करें 03-111 333 338। हमें होमवर्क करके स्टडी करके ये पता चला कि तमाम सोसाइटीज़ चाहे वो कितनी बड़ी क्यों ना हो उनका पहला एनओसी लिमिटेड होता है। आप राबिया रेजिडेंशिया से यूनिवर्सिटी टाउन तक एनओसी को देखेंगे तो पहला 100 या 200 कनाल का एनओसी होगा। अगर आप आरडीए की लिस्ट पढ़ेंगे तो ऐसे भी प्रोजेक्ट हैं, जैसे आप बैरियर टाउन रावलपिंडी को करेंगे, विज़िट करेंगे उसके एनओसी को, तो बैरियर टाउन का पहला एनओसी 255 कनाल का था, जबकि आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि बैरियर टाउन फेज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और उनकी एक्सटेंशंस और फिर सफारीज़ और ऑर्चिड, मतलब इतना बड़ा एक साइट शहर की नई डेवलप कर ली गई, लेकिन उनका पहला एनओसी सिर्फ़ और सिर्फ 55 कनाल पे मुहित था, 255 कनाल पे मुहित था। यूँ आप ये भी देख सकते हैं कि जो इस वक्त किंगडम वैली इस्लामाबाद अफवाहों की ज़द में है, वो उसके लिए ये कहना दुरुस्त होगा कि तुंदी बाद मुखालिफ से तू ना घबरा ए अकाब, ये तो चलती है तुम्हें ऊंचा उड़ाने के लिए। अफवाहों की ज़द में जो भी प्रोजेक्ट आया वो प्रोजेक्ट इसलिए आया कि वो ऊंचा उड़ने की बात कर रहा था, वो आगे चलने की बात कर रहा था। कल तक जो व्लॉगर्स ख़ुद ये कह रहे थे बैठ के कि ग़ुलाम हुसैन शाहिद का बैकग्राउंड क्या है, क्या वो हाउसिंग के सेक्टर से हैं, आज वो ख़ुद ही अपने चैनल्स पे बैठ के कह रहे हैं कि ग़ुलाम हुसैन शाहिद लाहौर में इससे पहले एक प्रोजेक्ट कर चुके हैं और उसके बाद वो ब्लू वर्ल्ड सिटी में रहे और ब्लू वर्ल्ड सिटी के बाद उन्होंने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया। ग्रास रूट लेवल से आगे जाना, मेहनत करना और बड़ा मकाम पाना बड़े लोगों की बात होती है। बड़ी सोच रखना और आगे जाना हमेशा बड़े लोगों की बात होती है। ग़ुलाम हुसैन शाहिद कल क्या थे हमें इससे नहीं देखना, क्या उन्होंने सफ़र कहाँ से स्टार्ट किया इसको नहीं देखना। ग़ुलाम हुसैन शाहिद आज कहाँ हैं और आज से 10 सालों का बाद का विज़न क्या है, हमने उसे सल्यूट करना है। जो भी शख्स ग्रास रूट लेवल से उठा, गरीब था या अमीर था, उसने एक विज़न रख के मेहनत की और एक मुकाम पे पहुंच गया, वो काबिल अदब, काबिल एहतराम है, क्योंकि उसने अपने वक्त को ज़ाया किए बगैर अपने विज़न, मिशन और कोर वैल्यूज़ को मतलब फॉलो किया। बहुत सारे व्लॉगर्स, बहुत सारे लोग, बहुत सारे मतलब रियल्टर्स ये कह रहे हैं कि ग़ुलाम हुसैन शाहिद साहब को हम घर तक जानते हैं, वो यहाँ तक कैसे पहुँचा है। मेरे ख़्याल में अगर हम माजी देखें और देखें बड़े बड़े डेवलपर्स जो है, तो हमें उन्हें भी घर तक जानना चाहिए। वो लोग जो मलक रियाज साहब को घर तक जानते हैं तो वो ये भी जानते होंगे कि वो MES के एक ठेकेदार थे और इब्तदा के वक्त उनके बहुत बुरे थे, लेकिन आज मलक रियाज एक ब्रांड है, एक शख्सियत है और बैरियर टाउन एक ब्रांड है। ये सब कुछ उनका विजन, मिशन, कोर वैल्यूज़ और उनकी हार्ड वर्किंग का नतीजा है। हम किसी को भी जब ऊपर जाते हुए देखते हैं तो हम हमेशा उसकी टांगें खींचते हैं, उसे ज़मीन पे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। किंगडम वैली इस वक्त आसमान की ऊंचाइयों की तरफ उड़ रही है, हवा की तरह तेज़ी से उड़ रही है और लातें खींचने वाले ज़रूर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। इसी पाकिस्तान में, इसी रावलपिंडी, इस्लामाबाद में रह के हमने देखा कि जो प्रोजेक्ट सिर्फ 100 कनाल से स्टार्ट हुए वो लाखों कनाल पे, हज़ारों कनाल पे जाके ख़त्म हुए। किंगडम वैली इस्लामाबाद के सराउंडिंग में सारी ज़मीन खुली पड़ी है और पंजाब हाउसिंग टाउन प्लानिंग एजेंसी और नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम
ہر وہ زمین کے اوپر NOC دینے کے قانونی طور پہ پابند ہے جو کنگڈم ویلی اسلام آباد وہاں لے آؤٹ پلان میں جمع کروائے گی. سو کنگڈم ویلی اسلام آباد کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کے پاس ٹوٹل NOC 157 پلاٹس کا ہے یا پھر 103 ایکڑ کا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر بکنگ ایکسٹرا ہوئی ہے، تو میرے خیال میں کنگڈم ویلی کے پاس اس وقت تک جو زمین موجود ہے جو وہ کاغذی طور پہ اپنے نام کروا چکے ہوئے ہیں وہ 20,000 کنال ہے. لیکن کیپٹل سمارٹ سٹی کو ہم لیں یا اس کے علاوہ جو اور بڑے گرینڈ پروجیکٹ ہیں ان سب کو پہلے دینی مکمل زمین کا NOC نہیں مل گیا تھا. کیپٹل سمارٹ سٹی ابھی تک دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس 1.5 لاکھ کنال کا جگہ موجود ہے، لیکن بدقسمتی سے ان کے پاس ابھی تک NOC 24,000 کنال کا ہے. جس روڈن انکلیو کے بارے میں مارکیٹ کی فائلز اٹھا کر اس وقت ہوا کی طرح لوگ لے کے جا رہے تھے 25 تاریخ سے پہلے، وہ روڈن انکلیو کا NOC جو اپلائی ہوا ہے صرف 100 کنال کا ہوا ہے، اور اگر فائلز کی تعداد دیکھی جائے تو ہزاروں میں موجود ہے. صرف روڈن انکلیو کی بات نہیں کروں گا، آنے والے جتنے بڑے پروجیکٹس ہیں، کیپٹل سمارٹ سٹی نے کتنی بکنگ کی، گلبرگ نے کتنی بکنگ کی، بلو ورڈ سٹی نے کتنی بکنگ کی، عبداللہ سٹی نے کتنی بکنگ کی، اس کے بعد مویڈا نے کتنی بکنگ کی، اور کون کون سے پروجیکٹ ہیں. میں پچھلے 2012 سے دیکھ رہا ہوں کہ کتنے بڑے پیمانے پر بکنگ کی ہے سلور سٹی نے، اور ان کے پاس صرف 258 کنال کا NOC ہے. سو اس کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس اگر انیشیل NOC 157 یا 258 کنال کا NOC ہے یا 103 کنال کا ہے یا 105 کنال کا ہے تو اس کے اگلے NOC کو بھی دیکھنا ہے. یہ پہلا NOC 100 سمتھنگ کنال کا تھا، دوسرا NOC کتنے کا ہو گیا جی 1000 کنال کا ہو گیا، جیسا کیپٹل سمارٹ سٹی کا پہلا NOC 450 کنال کا، دوسرا 6900 سمتھنگ کنال کا تھا، اور تیسرا NOC اس کا 24,000 کنال کا آ گیا. وقت کے ساتھ ساتھ پہلا NOC کبھی بھی حتمی NOC نہیں ہوتا، لاسٹ NOC حتمی NOC ہوتا ہے، اور لاسٹ NOC ڈیولپر اس وقت تک لے سکتا ہے جب تک وہ اکٹھی کمپیکٹ پیس زمین لیتا اور لے آؤٹ پلان جمع کرواتا رہے گا. اس کے لیے کوئی رول امپلیمنٹ نہیں ہے پاکستان کے قانون کے مطابق، اور یہ جو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا لایا ہے اس کے مطابق کوئی رول موجود نہیں ہے. نہ ہی سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ لا کے مطابق، کانسٹیٹیوشن کے مطابق کسی بھی ڈیولپر کو فرسٹ ٹائم کمپلیٹ بڑے کمپیکٹ پیس کا اتنا بڑا دے سکتی ہے، NOC دے سکتی ہے. سو افواہیں پھیلائیں گے لوگ، افواہیں لوگ پھیلاتے ہیں، لوگ ہمیشہ کہتے ہیں تم نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. لیکن آپ اگر وہی کام جو لوگ کہتے ہیں نہیں کر سکتے، اگر وہی کام آپ کرتے جائیں تو وہی لوگ جو کہتے ہیں نہیں کر سکتے وہی ایک دن آپ کو کھڑا دیکھ کے تالی بجاتے ہیں. سو کنگڈم ویلی اسلام آباد نہ لوگوں کی کرتے کرتے اس وقت ایک برانڈ بن چکا ہوا ہے. نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کا ایک بہت بڑا برانڈ ایمبیسیڈر بن چکا ہوا ہے. غلام حسین شاہ دیوان اقتدار میں آئے روز ہمیں کانٹریکٹ کرتے نظر آ رہے ہیں. ایسے میں مخالفین جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں کریں، اور غلام حسین شاہد کو اللہ پاک ہمیشہ کامیاب و کامران رکھے. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہوں. اسی کے ساتھ مجھے کامران خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.